یہ جو آپ نے بات کی ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور یہ کو ایجوکیشن کی بات کی ہے آپ نے، دیکھیے اب اس میں بھی معاملات یوں ہیں، ایک تو سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ یہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھیں گے اور پھر پیچھے پالیسی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے، ظاہر ہے کہ اس عمر کے بچوں میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش اور بے تحاشا کشش تو موجود ہوتی ہے، یہ تو فطرت کی دی ہوئی چیز ہے۔ اب ان کو چینلائز کرنا یہ کام ہوتا ہے مربیوں کا، یہ کام ہوتا ہے سرپرستوں کا اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر کچھ منصوبہ ساز ایسے ہوں جن کے دماغ میں اس طرح کے منصوبے کہ ایک اس طرح کی فضا پیدا کر دو جس میں یہ بچے اور بچیاں ایک خاص طرح کا لطف اور کشش محسوس کریں، یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو سارے ویسٹ میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، اس کے نتائج وہاں نکل آئے ہیں۔ تو اور اس میں ابھی یہاں پر جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس اور خاص طور پہ اس نیت سے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان میں وہ قباحتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب دوسری بات جو آپ نے کی، کچھ چیزیں ہیں آپ وہ سمجھ لیجئے مجبوری ہے، کچھ ایسی پروفیشنل ایجوکیشنز ہیں جس میں شاید اتنے بڑے انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم ایک بڑی سیگریگیشن کر دیں، تو ہم اگر وہاں پر لیبارٹریز نہیں ہیں، وہاں پہ وسائل بہت زیادہ چاہیے۔ یہ جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تخلیے میں، خلوت میں کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ نہ جائے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ یجری کا مجرے دم، یہ رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے یہ اس طرح دوڑ رہا ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ایک خلوت کا معاملہ ہے۔ تو لیکن اگر مثلا جیسے میڈیکل کالجز ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، وہاں پر ہم اس کو ایک مجبوری سمجھ کر اور سارے فلٹرز لگا کے اگر وقتی طور پہ کرتے بھی ہیں نگاہ رکھتے ہوئے، تو اس حد تک تو چلیے یہ گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص اس نیت سے کرنا، کیونکہ میں نیت کی بات یہ کہہ رہا ہوں، پھر وہ عمل آگے بتاتا جاتا ہے کہ پیچھے نیت کیا ہے۔ جب وہاں پر کلچرل پروگرام ایسے شروع ہو جائیں اور وہاں پر اس طرح کی انٹرمنگلنگ شروع ہو جائے اور جان کے ایک فری ہینڈ دیا جائے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس ارادے سے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، دونوں صنفوں کو۔